پڑھ سکتا ہے. یہاں پہ بھی کیا لکھا ہے کہ وہ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ میں یروشلم میں جاؤں گا اور وہاں پر مجھے قتل کیا جائے گا. اگر کسی نے نکال لیا تو یہ حوالہ تو وہ پڑھ سکے 32:16-21 یا 26-32. تو یہاں پر وہ یہی بیان کرتا ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں گا, وہاں پر میں فریسیوں کے حوالے کر دیا جاؤں گا اور پھر مجھے وہاں پر قتل کیا جائے گا اور میں وہاں سے پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. اب جب یہ یروشلم میں ابھی نہیں آئے تھے, جس طرح ہم یہ شہانہ داخلہ بنایا تھا, یہ اس وقت کی بات ہے کہ وہ ابھی یروشلم میں داخل نہیں ہوا تھا, لیکن آنے سے پہلے ہی وہ اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ میں یروشلم اب جاؤں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا. یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں پر مجھے پکڑا جائے گا, وہاں پر مجھ پر سیاست ہوگی, یہاں پر مجھے جو ہے وہ دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا, حتیٰ کہ وہ مجھے پکڑ کر قتل کر دیں گے. وہ پھر بھی ڈرا نہیں, پیچھے نہیں ہٹا, بلکہ ان تمام باتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ یروشلم شہر میں چلا گیا اور وہاں پر ویسا ہی ہوا جیسا اس نے اپنے پہلے شاگردوں کو بتا دیا. اور وہاں پر ان تمام فریسیوں نے, سردار کاہنوں نے اس کو پکڑا اور اس کے اوپر مسئلہ کھڑا کیا اور پھر اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے اور اس بنا پر اس کو قتل کر دیا, یعنی مسلوب کر دیا. اور پھر وہ اپنے کہے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ ہے قبر جو ہے خالی قبر, اس کی تصدیق کرتی ہے. پھر وہ دوسرے نمبر پر جو تصدیق کرتی ہے خالی قبر, وہ ہے الہی قدرت کی تصدیق. یعنی خدا کی قدرت کی جو ہے وہ تصدیق کی جاتی ہے کہ خدا کی قدرت جو ہے وہ ہمیں خود نظر آتے ہیں. رومیو 4 باب اور اس کی 25ویں آیت میں کہ ہمیں یہ خدا کا منصوبہ نظر آتا ہے. دوسرا اعمال 2:24 اور 32ویں آیت ہے. دونوں میں جو کوئی ایک حوالہ پڑھے 4:25, یعنی یہ خدا کی قدرت تھی, خدا کا منصوبہ تھا جو ہم انسانوں کے ساتھ سے جڑا ہوا تھا. وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا, وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا, اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا. یعنی یہاں پر لکھا ہے کہ یہ الہی قدرت کیا تھی, یہ خدا کا منصوبہ کیا تھا کہ وہ اس لیے مصلوب ہوا, اس لیے وہ زندہ ہوا تاکہ ہم راست باز بن سکیں, تاکہ ہم راست باز ٹھہرائے جا سکیں. کیونکہ اگر خدا یسوع مسیح اپنی جان نہ دیتا تو ہم سب کے سب ناپاک ہی تھے. اگر خدا یسوع مسیح قربان نہ ہوتا, اگر یہ خالی قبر نہ ہوتی, اگر وہ مر جاتا اور زندہ نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی انسان آج باپ تک رسائی نہ کر پاتا, کوئی بھی باپ کو باپ نہ کہہ پاتا. اس لیے یہ واجب تھا کہ وہ دفن ہو اور پھر اس کے دفن ہونے سے, اس کے مرنے سے, مصلوب ہونے سے جب وہ جی اٹھے اور ہم سب راست باز ٹھہرائے جائیں. یہ خدا کی الہی قدرت کا منصوبہ تھا جو اس خالی قبر سے, یعنی جب وہ جی اٹھا تو قبر خالی ہو گئی. تو یہ خالی قبر بتاتی ہے کہ یہ کلام اقدس کی تصدیق کرتا ہے, یہ خدا یسوع مسیح کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتی ہے, اور پھر یہ خالی قبر جو ہے الہی قدرت کی بھی تصدیق کرتی ہے. چوتھے نمبر پر یہ جو تصدیق کرتی ہے وہ انسان کی اپنی قیامت کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بھی کیا کرے گا. جب خداوند یسوع مسیح مر کر زندہ ہوا ہے تو پھر انسانی زندگی جو ہے جس کو ہم قیامت کہتے ہیں وہ بھی ہم پر ضرور ہونے کو ہے, جس کو پہلا پھل بھی کہا گیا ہے. تو یہاں پر پہلا کرنتھیوں 15:20 اور 15:25 جو ہے دو بڑی دلیلیں ہیں. اگر اس کے علاوہ اور بھی کسی کو ہمارا جان چاہیے تو وہ لے سکتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 15:20 اور 23. لیکن پھر واقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. کہتا ہے کہ جو مردے مر چکے تھے اور جو مسیح میں سو چکے تھے ان سب میں پہلا پھل مسیح ہوا. کوئی بھی